بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہم نے قرضہ لینا تھا اس سلسلے میں معاہدہ ہو گیا۔ اس نئے معاہدے کے مطابق پاکستان کو IMF سے $1 ارب مل جائے گا۔ مگر دوستو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس خبر کو ہم عوام کو خوشخبری دیں یا عوام کو ایک افسوسناک خبر کے طور پر دیتے ہوئے انہیں کہیں ڈرنا ہرگز نہیں، اب تیار ہو جاؤ اور پاکستان میں IMF کی طرف سے وہ ٹیکسز آئیں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کے بدلے پاکستان کو $1 ارب مل جائے گا، اور ساتھ ہی ہم نے اپنی خود مختاری IMF کے ہاتھ میں بیچ دی۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا، پاکستان نہ رہا، IMF کا پاکستان ہے۔ دوستو، اس معاہدے میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان میں مہنگائی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، پٹرول مہنگا ہوگا، روپے کی قدر میں اور کمی ہو کر $200 تک چلا جائے گا۔ ان سب کے بعد آپ کیا تصور کریں گے؟ پاکستان میں مہنگائی اچھی یا زندگی اچھی؟ یہ معاہدہ اپنے کپتان صاحب کے لیے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے، مگر عوام کے لیے پہلے ہی جو مشکلات میں مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ عوام نکو نک مٹی میں یا دریا میں ڈوبنے کو تیار ہے۔ جب آپ ہی نہیں رہیں گے، یہ حکمران ٹیکسز کہاں سے لیں گے؟ اور یہ دیکھا جائے، یہ PTI حکومت کے لیے، چاہے وہ پیر صاحبہ ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے چودھری برادران ہوں، جو فائدہ اٹھانے کے بہت ہی اعلیٰ قسم کی شے ہیں، چاہے وہ MQM ہو، جو چھوٹی وزارتوں کے لیے بلیک میل ہو کر پھر حکومت میں آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح اس معاہدے سے مڈل کلاس بھی تباہ ہو جائے گی، اور یہ معاہدہ حکومت پاکستان اور یہی عمران خان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو کسی نے سوچا نہ ہوگا۔ اسی لیے عمران خان صاحب یہ کوششیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے پنجاب PTI کے صدر چودھری صاحب کو PTI کی طرف سے ارسگالی طور پر بیگ کے سربراہ کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ سیاسی نظریات میں بات چیت ہوئی، اور یہ اندازہ دیا آنے والے الیکشن میں ہم بیگ کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ اور دوستو، اس کی دوسری طرف طالبان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا انہوں نے، جس کی آج ہی کی اخبارات میں خبر ہے۔ حکومت نے طالبان کے لیے ان کے 100 قیدی رہا کر دیے گئے۔ دوستو، یہ وہ خان صاحب ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس طرح یہ لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ دنیا میں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، اور اگر آج دیکھا جائے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ان کی نگاہ میں ہے، اور یہ قتل ماننے کو تیار نہیں کہ غیر ملکوں میں مہنگائی ہے اور پاکستان میں نہیں۔ دوستوں، ان سے پوچھیں۔ مثال کے طور پہ میں جرمنی کی مثال دیتا ہوں۔
ادھر ایک کم سے کم ورکر وہ 3,000 یورو کے قریب تنخواہ لیتا ہے. اگر 200 کے ساتھ ضرب دے دے وہ 6 لاکھ روپے بنتی ہے تنخواہ دوستوں. اور ادھر فرض مال مہنگائی بھی ہو وہ افورڈ کر سکتا ہے. مگر آپ سوچیں آپ کی کتنی تنخواہیں ہیں اس مہنگائی کے سامنے. اب یہ معاہدہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نہایتی کمزور پوزیشن پر لے کر آئے گا. اور عوام بھی سمجھ رہی ہے کہ آنے والا ہر دن نہایت مشکل اور تکلیف دہ ہے. جو عمران خان جانتے بوجھتے بھی یہ معاہدے کر رہا ہے کہ اپنے ملک میں پیداوار نہیں ہو سکتی جب تک یہ اپنے دلوں سے انا میں اور دیوتا کے الفاظ کا بھول نہیں جاتا. اور عام مڈل کلاس بن کے جب عوام میں آئے گا پھر اس کو مسائل کا پتہ چلے گا پھر مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا پھر یہ دوبارہ اقتدار میں آئے گا. مگر اس کے باوجود بھی یہ اقتدار میں آ جائے گا. وہ کیوں؟ وہ ووٹیں ڈالنے والی مشینیں اس کے لیے اللہ دین کا جن ثابت ہوں گی. اس میں نہ دھاندلی ہوگی نہ بے ایمانی ہوگی. بعض بٹن دبائیں گے جس گاؤں میں انٹرنیٹ ہوگا وہاں یہ مشین چلے گی. دوستوں با فرض محال اسلام آباد میں PTI کا ایک کارکن الیکشن ہار رہا ہے 60,000 ووٹوں سے. اور وہی فرنکفورٹ میں اسی کینڈیڈیٹ کو 17,000 ووٹ ملے. وہ پاکستان کے 7,000 ختم وہ 15,000 ووٹ کی لیڈ سے لے کر PTI کا MLA بن جائے گا. دوستوں یہ تھی ان کی چالاکی یہ دال لگانے والی تھی. مگر دیکھیں جیسے آپ لوگ ہیں ویسے حکمران. یہ تو آپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا اوپر بیٹھنے والوں کا قصور ہے. میرے خیال میں اس وقت جو نثار ثاقب کا بھی سلسلہ چل رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایسے موقع پر وہ الفاظ نثار ثاقب کے خلاف دلوائے کیونکہ نثار ثاقب میں اللہ تعالیٰ کی سیٹ سنبھالتے ہوئے عمران خان کو صادق اور مین کہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور مین کہا. اس کے بعد دنیا کے ایک ذرے پر بھی کوئی آدمی ان کے مقابلے پر کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا تو صادق ہے تو مین ہے. دوستو اس وقت جو پاکستان میں دنیا میں ثاقب نثار کو یہ جوتیاں پڑ رہی ہیں یہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہے. وہ غرور کی طرف سے ہے جو ہر وقت اپنی نام میں رہتا اور غرور میں رہتا. اور ان کو فیصلہ تھا کہ عمران خان کو لے کر آنا ہے. حالانکہ عمران خان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی وہ پرائم منسٹر بن سکے. دوستو ابھی تو یہ نثار ثاقب ہے یا ثاقب نثار ہے اور کبھی تو اس کا ارشاد بٹی کا بھی ملنا ہے اور اسی طرح حسن نثار کو بھی اسی طرح رسوائے زمانہ ہونا ہے. اور جنہوں نے جانتے بوجھتے ان انقلابات میں حصہ لیا کیونکہ آپ سب کو معلوم تھا خان صاحب کون ہیں ان کی عادت کون سی ہے ان کی خصوصیات کون سی ہیں. دوستوں اس وقت خان صاحب صرف نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سگنل ہے ثاقب نثار کا یا نثار ثاقب کا یہ ان کے لیے گہرا سگنل ہے. دوستو اب بھی ان کے پاس وقت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور منافق بننا چھوڑ دیں. دوستو اگر جب یہ
جب یہ آقا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساتھ ہی پہلی تقریر کو یو ٹرن کا نام دے کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کی ذات کھرلاتی اور یہ کہتی جو میں تمہاری رسی ڈھیلی کر رہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سب کی رسی کو ٹائٹ کرنا شروع کرے گا، پھر آپ کی آنکھیں باہر آئیں گی اور پھر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں گے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہاری رسی دراز کی تھی، اب کوئی ٹائم نہیں۔ دوستوں ہم پھر بھی امید کرتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت ساری قوم پاکستان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے کی بھی معافی مانگنی چاہیے۔ دوستوں اگر یہ سب ہو جائے پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے راگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ